جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے بکس بھی لے لی ہوں گی، اور پچھلا جو لیکچر میں نے ابھی تک کروایا ہے، جو چیزیں میں نے کمپیوٹر کی ابھی تک پڑھائی ہیں، وہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ریوائز کر لیا ہوگا۔ کچھ مین چیزیں جو ہے نا، اس سے پہلے کہ ہم نیا لیکچر سٹارٹ کریں، کچھ بیسکس اور امپورٹنٹ چیزوں کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں۔ مثلا لاسٹ ٹائم ہم نے کمپیوٹر کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں ہم نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ ہم کیوں کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ اس میں ایک ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ اس کی سپیڈ کیوں بہت زیادہ ہے، دوسرا کمپیوٹر ایک بہت ریلائبل ڈیوائس ہے، تیسرا اس کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، چوتھا یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہر قسم کی پروسیسنگ جو ہے نا وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ، اس کی ایکوریسی بہت زیادہ ہے، کنسسٹنسی، بور نہیں ہوتا، فل کنسنٹریشن کے ساتھ جو ہے نا یہ کمپیوٹر جو ہے وہ ورک کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر کمیونیکیشن ایبلٹی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ، ایک موبائل سے دوسرے موبائل پہ ڈیٹا، پکچرز، آڈیو، ویڈیوز جو ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کمیونیکیشن کی ایبلٹی ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کمپیوٹر ایک ورسٹائل ڈیوائس ہے، یعنی ہر فیلڈ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں بے تحاشا کوالٹیز ہیں، خواہ وہ بینکس ہو، آفسز ہوں، بزنس ہوں، ادارے ہوں، یا ہوم ہو، گھر میں ہو۔ یہ ہم نے اس کی کریکٹرسٹکس جو ہے نا وہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ ڈسکس کیا تھا کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، اس کے درمیان میں ریلیشن شپ کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کمپیوٹر کے جو فزیکل پارٹس ہیں، جو ٹینجیبل پارٹس ہیں، جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف ہینڈ، اس کو ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں، اور جو انسٹرکشنز ہیں جو انٹینجیبل ہیں، نان فزیکل ہیں، جن کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، ٹچ نہیں کر سکتے، ان کو ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی انسٹرکشنز ہوتی ہیں، جس طرح گیمز ہیں، جس طرح ملٹی میڈیا ہے، جس طرح ڈاؤن لوڈنگ سافٹ ویئرز ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے نا، اور اس کے بعد ہم نے اس کا ریلیشن شپ دیکھا تھا کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں ریلیشن شپ ایسی ہے جیسا کہ انسان کے جسم کا اس کی روح کے ساتھ ہے۔ جس طرح انسان کی جو اس کا جسم جو ہے وہ ڈیڈ باڈی رہ جائے گی بغیر روح کے، اسی طرح اگر آپ کے پاس جتنا مرضی لیٹسٹ کمپیوٹر ہے، اگر آپ کے پاس سافٹ ویئر نہیں ہیں تب بھی آپ کوئی ٹاسک پرفارم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس بے تحاشا سافٹ ویئرز ہیں، بے تحاشا سی ڈیز ہیں، لیکن آپ کے پاس کمپیوٹر ہی نہیں ہے، تب بھی آپ کوئی ٹاسک پرفارم نہیں کر سکتے۔ آپ اس صورت میں کوئی بھی ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں جب ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جو ہے وہ دونوں کمبائنڈ آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ اس کا لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیٹا اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا بیسیکلی جو ہے نا یہ را فیکٹس ہے، یعنی جو بھی ہم کمپیوٹر میں ان پٹ کرتے ہیں، جو بھی ہم کمپیوٹر کو انٹر کرتے اس کو دیتے ہیں، اس میں فیڈ کرتے ہیں، را فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے نا اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں، یعنی اینی تھنگ دیٹ از گیون ٹو دی کمپیوٹر۔ اور ڈیٹا بیسیکلی ان پٹ ہوتا ہے، ان پٹ وہ چیز ہے جو ہم کمپیوٹر میں فیڈ کر رہے ہیں، اور کسی ٹائپ کا بھی ڈیٹا ہم کمپیوٹر کو دے سکتے ہیں، خواہ وہ نومیرک ڈیٹا ہو، خواہ وہ الفابیٹک ڈیٹا ہو، خواہ وہ الفا نومیرک ڈیٹا ہو، خواہ وہ آڈیو ہو، خواہ وہ ویڈیو ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اس کے برعکس جو انفارمیشن ہے وہ ہے پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا ہے، یعنی آفٹر پروسیسنگ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیفور پروسیسنگ جو ہے وہ ڈیٹا کہلاتی ہے، اور آفٹر پروسیسنگ جو ہے وہ انفارمیشن ہے۔ اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ڈیٹا جس پہ پروسیسنگ ہو چکی ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس یہاں پہ لفظ یہاں پہ جو پروسیسڈ ہے، یہاں پہ پروسیسنگ فارم آف ڈیٹا لکھتے ہیں، تو وہ غلط ہو جاتا ہے، کہ پروسیسنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پروسیس ابھی ہو رہا ہو، لیکن پروسیسڈ کا مطلب ہے کہ جو ہو چکا ہے۔ تو پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا جو ہے نا وہ اس کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ میننگ فل ہے،
اور میننگ فل اس سینس میں کہ ہم ڈیٹا کی بیس پہ کبھی بھی کوئی فیوچر پلاننگز نہیں کرتے، کوئی فردر ڈیسیژنز نہیں کرتے، لیکن انفارمیشن کی بیس پہ ہمیشہ جو ہے نا وہ پلاننگز ہوتی ہیں، ہمیشہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے. جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جس طرح سے سینسس ڈپارٹمنٹ ہے جو 5 سال کے بعد جو ہے نا وہ سارا ڈیٹا ڈور ٹو ڈور جا کے جو ہے نا وہ کلیکٹ کرتا ہے. اس میں وہ یہ بھی اس میں ڈیٹا وہ کلیکٹ کرتا ہے کہ بھئی کتنے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، کتنے ان پڑھ ہیں. تو گورنمنٹ اگر یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ ادھر گوجرانوالا میں لٹریسی ریٹ کیا ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، لٹریٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے وہ کمپیوٹر میں فیڈ کر دیتے ہیں، وہ ڈیٹا انٹر کر دیتے ہیں. تو ہم ان لوگوں کا ڈیٹا جو ہے نا وہ ہم کمپیوٹر کو کہتے ہیں کہ بھئی ایسے لوگوں، کیونکہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ لٹریٹ جو لوگ ہیں ان کا ڈیٹا ان کو چاہیے. تو ہم کمپیوٹر کو جو ادھر سینسس ڈپارٹمنٹ میں جو کمپیوٹر آپریٹرز ہیں وہ ان کو پروسیس کرنے کے لیے کمپیوٹر کو دیتے ہیں کہ بھئی ایسے لوگوں کا ڈیٹا جو کہ لٹریٹ ہیں، یعنی جو پڑھے لکھے ہیں، ان کا ڈیٹا چاہیے. تو وہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہماری وہ جو کمپیوٹر آپریٹر کی یعنی ہماری دی انسٹرکشنز کے مطابق اس کو وہ سارٹنگ شروع کر دے گا، یعنی دیکھے گا ہر ایک کا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی عام طور پہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ گریجویٹ ہوتے ہیں، مثلا جو ہے نا وہ جنہوں نے گریجویشن کی ہوتی ہے وہ پڑھے لکھوں میں شمار ہوتے ہیں. تو جو انڈر گریجویٹ ہیں وہ ابھی الٹریٹ ہیں سمجھے جاتے ہیں. تو اس لیے جو کسی بھی فارم میں بی کام ہے، بی بی اے ہے، بی ایس سی ہے، بی اے ہیں، تو وہ لٹریٹ شمار ہوتے ہیں جو ہے نا وہ. تو وہ جب ہم کمپیوٹر کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسے لوگوں کا ڈیٹا جو کہ گریجویٹ ہیں یعنی جو پڑھے لکھے ہیں ان کا ڈیٹا چاہیے، تو وہ سارٹ آؤٹ کر کے وہ سرچنگ کر کے وہ ان اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا جو ہے نا وہ ہمیں پرووائڈ کر دے گا. تو وہ جو وہ سارٹنگ کر رہا ہے، یہ جو سرچنگ کر رہا ہے، اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروسیسنگ. اور پروسیسنگ کرنے کے بعد وہ جو ہمیں لسٹ ان لوگوں کی پرووائڈ کرے گا جو کمپیوٹر جو ہے جو لٹریٹ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو گریجویٹ ہیں، تو ان کو ہم اس پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا کو ہم کیا کہیں گے؟ انفارمیشن. اور جب انفارمیشن جب آئے گی تو اس کی بیس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن پالیسیز جو ہے وہ اپنی فردر جو ہے وہ جو بھی پلاننگز ہے وہ اس کو اپڈیٹ کرے گی اور اس کے مطابق اس کو امپروو کرے گی. تو یہ کل ہم نے یہ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے تفصیل سے اس کو جو ہے نا وہ ڈسکس کیا تھا. اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ڈیٹا اور انفارمیشن میں بیسک فرق کیا ہے، کیونکہ ڈیٹا بیسیکلی ان پٹ ہے اور انفارمیشن جو ہے وہ آؤٹ پٹ ہے. بیفور پروسیسنگ جو ہے وہ ڈیٹا کہلاتا ہے اور آفٹر پروسیسنگ جو ہے وہ انفارمیشن کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ انفارمیشن جو ہے وہ بیسیکلی پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا ہے اور یہی ہمارے لیے میننگ فل ہے، کیونکہ اسی بیس پہ ہم کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی آرگنائزیشن جو پلاننگ کرتی ہے یا ڈیسیژنز لیتی ہے وہ ہمیشہ انفارمیشن کی بیس پہ لیتی ہے، ڈیٹا کی بیس پہ کبھی بھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا. آج ہم نے اس کو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم نیکسٹ جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی. جب میں نے آپ کو آئی ٹی کے بارے میں بتایا تھا کہ میجورٹی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انہوں نے نام تو سنا ہوا ہے لیکن اس کا کانسیپٹ نہیں ہے اس کو. مثلا آئی کام آئی ٹی ہے، بی کام آئی ٹی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آئی ٹی اسٹینڈ فار انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو اب انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آپ لفظ دیکھیں کہ انفارمیشن کا یوز ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انفارمیشن کے ساتھ تعلق ہے. تو اس لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو سمجھنے سے پہلے انفارمیشن کے بارے میں جو ہے نا وہ نالج ہونا ضروری ہے کہ انفارمیشن کیا ہے. وہ ہم ریسنٹلی پڑھ چکے ہیں کہ یہ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا ہے اور اسی کی بیس پہ ہم ڈیسیژن لیتے ہیں، اسی کی بیس پہ ہم فیوچر پلاننگز کرتے ہیں. اچھا، اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہے؟ یہ ایڈوانس ٹیکنیک ہے جو آج کل استعمال ہو رہی ہے. دیکھیں، آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ڈیٹا انٹر کیا، اس میں فیڈ کیا، اس کو پروسیس کیا، پروسیس کرنے کے بعد اس سے رزلٹ یعنی آؤٹ پٹ لی ہے، یعنی اس سے انفارمیشن لے لی. یہ انفارمیشن کہلائے گی
اس کو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں کہیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی والی جو ٹیکنیک ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. اب وہ کیا ٹیکنیک ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم اپنی انفارمیشن کو ہائی سپیڈ کمیونیکیشن لنکس کو استعمال کرتے ہوئے، ہائی سپیڈ کمیونیکیشن لنکس کیا ہے مطلب جس میں انٹرنیٹ کا انوالومنٹ ہے، جس کا انٹرنیٹ کا جس میں رول ہے. یعنی اگر ہم کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ یوز نہیں کر رہے، اس میں انٹرنیٹ کا استعمال نہیں ہو رہا، آپ سمپل کمپیوٹر میں ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں، اس کو پروسیس کر رہے ہیں، پروسیس کر کے اس سے رزلٹ لے رہے ہیں، تو یہ ایک سمپل انفارمیشن کہلائے گی. اٹ از ناٹ دا انفارمیشن ٹیکنالوجی. آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہے، آپ کسی دوست کو، کسی اگلے بندے کو کوئی آپ اپنی انفارمیشن دے رہے ہیں، تو یہ انفارمیشن کہلائے گی. اس کو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں کہیں گے. انفارمیشن جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی تب بنے گی جب ہم اس میں ہائی سپیڈ کمیونیکیشن لنکس یعنی انٹرنیٹ کو استعمال کریں گے. جب اپنی انفارمیشن کو انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دنیا میں کسی جگہ پہ بھی دور دراز علاقوں میں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک، ایک موبائل سے دوسرے موبائل تک، جب ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ہم کوئی انفارمیشن جو ہے وہ کنوے کریں گے، تو یہ انفارمیشن جو ہے وہ اب ایک انفارمیشن نہیں کہلائے گی بلکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلائے گی. یعنی اس میں عام انفارمیشن میں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں صرف انٹرنیٹ کا اور پاورفل جو ڈیوائسز ہیں جو انٹرنیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا رول ہے. اگر ہم ان ڈیوائسز کے بغیر، ان ہائی سپیڈ کمیونیکیشن لنکس کے بغیر، انٹرنیٹ کے بغیر اگر ہم انفارمیشن کنوے کر رہے ہیں تو وہ سمپل انفارمیشن کہلائے گی. لیکن اگر اسی انفارمیشن کو ہم انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے، جس طرح سے اب میں آن لائن لیکچر لے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو دس از دا انفارمیشن ٹیکنالوجی، دس از ناٹ دا انفارمیشن. کیونکہ اس میں انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے، اس میں ہائی سپیڈ کمیونیکیشن لنکس کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن جب ہم لوگ کلاس میں پڑھاتے ہیں تو اس میں یعنی ٹیچر جو کلاس میں پڑھا رہا ہے اس کو وائٹ بورڈ پہ سمجھا رہا ہے، وہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے، وہ سمپل انفارمیشن ہے. اٹ از ناٹ دا انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ اٹ از دا ٹیکنالوجی، اٹ از اے ٹیکنیک دیٹ یوزز ہائی اسپیڈ کمیونیکیشن لنکس ٹو سپریڈ دا انفارمیشن فرام ون لوکیشن ٹو اندر. یعنی یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی، ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں اس ٹیکنالوجی کو، اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی انفارمیشن، یعنی اس ٹیکنیک کو، ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے، ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم ہائی سپیڈ کمیونیکیشن لنکس یعنی انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی انفارمیشن کو، کیونکہ جب ہم ہائی سپیڈ کمیونیکیشن لنکس کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہارڈ ویئر بھی پاورفل آ جاتے ہیں، یہ ماڈم وغیرہ، راؤٹرز وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو انٹرنیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. اس میں سافٹ ویئرز بھی آ جاتے ہیں، اس میں کمپیوٹرز بھی، سارا کچھ آ جاتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے کمپریہنسو جو لفظ ہے جو استعمال ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اور ساری ٹیکنیکس اور جو اسٹریٹجیز ہیں اور جو لنکس ہیں ان کو ہم ہائی اسپیڈ کمیونیکیشن لنکس کے لیے لفظ ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے، ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم ہائی اسپیڈ کمیونیکیشن لنکس کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی انفارمیشن کو دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی ہم بھیج سکتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں، چاہے وہ علاقہ کوئی دنیا کے دوسرے بر اعظم پہ ہے، چاہے شہر سے باہر ہے، چاہے ملک سے باہر ہے، کسی جگہ پہ بھی. اس کی ایکسپلینیشن میں کلیئر ہو گیا آپ کو کہ سمپل انفارمیشن میں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اس کی ایکسپلینیشن کے حوالے سے، کہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس ٹیکنیک کی وجہ سے آور ورلڈ بیکمز اے گلوبل ولیج. اب گلوبل ولیج کا لفظ کیا کنسیپٹ ہے؟ یعنی جس طرح سے دیہات کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کلوز ہوتے ہیں، مثلا آپ شہروں کی نسبت یا ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کی نسبت اگر دیہاتی علاقے کا، اگر ان کی زندگی کا، ان کا لائف سٹائل کا اگر جائزہ لیں تو وہ لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے زیادہ کلوز ہوتے ہیں.
ایک دوسرے کی پرابلمس کو سالو کرتے ہیں بہتر طریقے سے. ایک فیملی کو دوسری فیملی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بھی ایک گھر میں پرابلم آ جائے تو وہ سارے گاؤں کے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کے اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی دیر از اے کلوز کوآرڈینیشن بٹوین دا پرسن آف اے ولیج. تو ہماری اب انٹرنیٹ کے ذریعے اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کو, اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اب ڈسٹینس جو ہے وہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ویڈیو کالز ہیں, آڈیو کالز ہیں, آپ ایک دوسرے کے اتنی زیادہ یعنی اس طرح سے بات کرتے ہیں جس طرح آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, چاہے وہ دوسرے شہر میں بیٹھا ہوا ہے چاہے دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی ہم یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہی پلس پوائنٹ ہے کہ اس ٹیکنیک کی وجہ سے, اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے یوز کرنے کی وجہ سے ہماری جو ہمارا جو یہ جو ورلڈ ہے, ہماری جو دنیا ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. یعنی گلوبل ولیج کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح وہ ہم ایک دوسرے کے زیادہ کلوز آ گئے ہیں, اسی طرح ایک دوسرے کی پرابلمس کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں. جس طرح گاؤں میں ایک دوسرے دیہات میں لوگ ایک دوسرے کے قریب ہیں, ایک دوسرے سے کلوز ان کی پرابلمس کو سالو کرتے ہیں, اس طرح سے ہم جس طرح وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں, ایک دوسرے کی پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس طرح سے ہم لوگ بھی یعنی چاہے وہ دوسرے کوئی بندہ دوسرے بر اعظم میں بیٹھا ہو, کوئی دوسرے علاقے میں بیٹھا ہو, کوئی دوسرے ملک میں بیٹھا ہو یا دوسرے شہر میں بیٹھا ہو, تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ہی بات چیت کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, اپنی انفارمیشن کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو اس لیے ڈیو ٹو دی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ آور ورلڈ بیکمز اے گلوبل ولیج. یعنی ایک گاؤں کی شکل ہماری جو دنیا ہے وہ ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گئے, اور ایک دوسرے سے ہم اسی طرح ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں جیسے ایک دیہات کے لوگ, ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے ہم اپنی انفارمیشن جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ایزیلی بھی اور کوئکلی طور پہ ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور اس سے ہمارا جو لائف سٹینڈرڈ ہے وہ امپروو ہوا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارا لائف سٹینڈرڈ امپروو ہوا ہے. مثلا لائف سٹینڈرڈ کس طرح سے امپروو ہوا ہے کہ مثلا کہاں پہ ہم دیکھیں نا, جس طرح کے حالات آج کل چل رہے ہیں, اگر یہ انٹرنیٹ کی اور کمپیوٹر کی اور موبائلز کی اپورچونیٹیز نہ ہوتی تو ہم یہ لیکچرز ڈلیور ہی نہیں کر سکتے تھے, یا آپ تک یہ انفارمیشن پہنچا ہی نہیں سکتے تھے. یہ سارا کچھ اس نے ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ کیا کر دی, امپروو کر دی, ہمارے سٹینڈرڈ آف لائف کو امپروو کیا کہ اب کوئی بھی حالات ہوں, کسی قسم کی بھی حالات ہوں, تو ہم گھر بیٹھے ہی لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ. اور دوسرا انٹرنیٹ کے ذریعے ہم لیٹسٹ قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم لے سکتے ہیں. یہ سارا کچھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے. کون سی ایسی انفارمیشن جو آپ انٹرنیٹ سے نہیں لے سکتے, خواہ وہ میڈیکل فیلڈ میں ہے, خواہ وہ انجینئرنگ فیلڈ میں ہے, چاہے وہ کوئی بیسک سائنسز کے حوالے سے ہے. آپ اپنے ٹاپک کا نام گوگل پہ لکھیں, وہ آپ کو میننگ, اس کا کانسیپٹ, اس کی ڈیفینیشن, اس کی ایگزامپلز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ آپ کو بتائے گا. بلکہ ایسے لوگ جن کو کمپیوٹر کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ اتنے کمپیوٹر کو اور انٹرنیٹ کو استعمال کر کے اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ وہ بہت ان کو ہر قسم کی انفارمیشن جو ہے نا وہ ان کے پاس ہے. گھر بیٹھے لوگوں کو میڈیسنز کے بارے میں کہ کس ڈیزیز کی کون سی میڈیسن ہے, اگر بندے کو فلاں مسئلہ ہے کہ فلاں پرابلم ہے, کوئی پرابلم ہے, تو اس کا کیا اس کو کس طرح سے ریکور کیا جا سکتا ہے, اس کا کیسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے, یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس وہ آپ کو انٹرنیٹ سے مل سکتی. یعنی ایسے علاقے, یہ ایسے میڈیکل سافٹ ویئرز ہیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں کہ آپ ایسے علاقے جہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں, ایسے علاقے جہاں پہ ہاسپٹلز اویلیبل نہیں ہیں, تو وہاں پہ آپ جسٹ اپنی ڈیزیز کا نام, اپنی جو سمٹمز ہیں یعنی جو آپ فیل کر رہے ہیں وہ آپ لکھیں,
تو وہ آپ کو اس کے بارے میں وہ آپ کو بتائے گا جی آپ کو یہ پرابلم ہے، اور اس سے ریلیٹڈ میڈیسن بھی سجیسٹ کرے گا کہ آپ یہ میڈیسن جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی اور کسی ہاسپٹل میں کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ڈائریکٹ آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور میڈیسن یوز کریں. یہ سارا کچھ ہر چیز جو ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے. لاسٹ پیراگراف میں اس کی ایکسپلینیشن میں ڈیجیٹل کنورجنس کا ذکر ہے. ڈیجیٹل کنورجنس، ڈیجیٹل فارم کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی انفارمیشن جب کمپیوٹرائزڈ فارم میں، کمپیوٹر کی فارم میں، انٹرنیٹ کی فارم میں، سی ڈیز کی فارم میں جب کنورٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیجیٹل فارم. جس طرح یہ لیبز ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا ڈیجیٹل لیبز، یعنی وہ آپ کی پہلے تصویروں کو آپ کو وہ سنیپس بھی دیتے ہیں ویسے بھی تصویریں، اور اس کی سی ڈیز فارم میں بھی ان کے پاس اس کی کاپی موجود ہوتی ہے. اگر آپ وہ لینا چاہیں تو وہ آپ کو اس کی سافٹ کاپی، وہ جو سافٹ کاپی ہے جو سی ڈیز میں اس کی تصویروں کی جو ہے وہ اس کی کیا ہے؟ ڈیجیٹل فارم. تو یہ لیب جو اب نئی جو اسٹوڈیو لیبز ہیں وہ ان پکچرز کو اس کی جو ہے نا وہ ڈیجیٹل فارم میں، یعنی اس کو کمپیوٹر فارم میں، اس کی سی ڈیز کی فارم میں بھی اس کو آپ کو کنورٹ کر کے دیتی ہیں. اور بہت سی مینی آرگنائزیشنز بیکم دا پارٹ آف ڈیجیٹل کنورجنس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز جو ہیں، اب ادارے، چونکہ وقت اور حالات کی ضرورت ہے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جس کو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے بارے میں علم نہیں ہے وہ ہمارے اس معاشرے میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے، وہ الٹریٹ سمجھا جاتا ہے. تو اس ہر ادارے نے اپنی جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ بنا لی ہے، یعنی اپنی انفارمیشن کو، اپنے ڈپارٹمنٹل، اپنی آرگنائزیشنل انفارمیشن کو اس انٹرنیٹ کی فارم میں، اس کی ویب سائٹ کی شکل میں اس کو کنورٹ کر دیے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آل دا آرگنائزیشنز بیکم دا پارٹ آف دا ڈیجیٹل کنورجنس. یعنی وہ تمام یعنی کوئی بھی آپ نے مثلا سونی ہے، فلپس ہے، ویوز ہے، پیل ہے، یہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، آپ ان کی ویب سائٹ اوپن کر کے انٹرنیٹ پہ ان کی ہر معلومات لے سکتے ہیں، ہر قسم کی معلومات لے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا سارا ڈیٹا، اپنی ساری انفارمیشن، اپنی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن، ہر چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ دا آرگنائزیشن، اس کو مرج کر دی ہے الیکٹرانکلی طور پہ ان فارم آف ڈیجیٹل. یعنی اس کو انٹرنیٹ پہ اس کی ویب سائٹ بنا کے اس کو کنورٹ کر کے رکھ دیے. تو یہ سارا کچھ جو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی جس میں انٹرنیٹ اور ہائی سپیڈ کمیونیکیشنز کا لنک ہے، یعنی اس کا جو رول ہے، یہ ساری جو ہے نا وہ ہمارے لیے آج کی ضرورت ہے. تو اس کے بغیر جو ہے نا وہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز کے ذریعے اور اس سے نالج لینے کے حوالے سے اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بندہ بھی اس سے ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ ابھی تک ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ اب آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ انفارمیشن میں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بیسیکلی فرق کیا ہے. وداؤٹ انٹرنیٹ انفارمیشن ہے، اور ود انٹرنیٹ، تھرو انٹرنیٹ، تھرو ہائی اسپیڈ کمیونیکیشن لنکس جب آپ انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کنوے کر رہے ہیں تو اس کو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں. یہ جو آن لائن لیکچرز ہیں، اٹ از دی بیسٹ ایگزامپل آف دی انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو اتنا اس کو آپ تھوڑی دیر اس کے لیے اس کو ریوائز کریں، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ اس کو ڈسکس کرتے ہیں.